العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا هادينا مولانا سد الحسن والحسين بالخير. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتظرين المنتظرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، آخر تابع له ولا ظالم. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ مرحوم حیدر عباس ابن آل حسن ارادہ تو کچھ اور تھا. ہمارے شاعری پر والد کے حوالے سے آپ کو ارادہ سے کسی وجہ سے سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ 17واں اس کی دو آیتیں دو آیتیں دونوں آیتیں نہیں پڑھی. پہلی آیت آیت نمبر 23 اور 24 دو آیتیں. ان دونوں آیتوں میں والدین کے حوالے سے پہلی آیت آیت نمبر 23 کا ابتدائی وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تمہارے رب کا حتمی فیصلہ، قضا بمانی فیصلہ رب نے تمہارے بالکل کلیئر کر دیا. الا ایاہ وقضى ربك الا تعبدوا الا ایاہ. عبادت والدین کی ہوگی، عبادت اللہ کی. یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے؟ آگے اسی آیت نہیں پڑھوں گا، ترجمہ آگے سماعتوں کی نظر کر کے گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. بزرگوں سے معذرت، میں جو بھی کہتا ہوں اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے کہتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ اپنے جوانوں تک میسج پہنچے. ایک مرتبہ مل کے بلند آواز پھر اللہ نے آگے کہا اما یبلغن احدہما او کلاہما. اما یبلغن الی الکبر احدہما او کلاہما. دیکھو دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک کبیر ہو جائیں، یعنی ضعیفی کی عالم میں ہو جائیں، فَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تو تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اف تک کرو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، حق نہیں ہے کہ جھڑکو. دیکھیں والدین کی عظمت، جیسا کہ بھائی نے ہمارے کہا کہ قرآن میں اللہ نے بیان کی، تو قرآن اس عظیم کتاب کا نام ہے
کہ جس میں زندگی کا کوئی بھی اصول، کوئی بھی پہلو چھوڑا نہیں اللہ نے کہ جو قرآن میں نہ بیان کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس نے جہاں سے قرآن لیا اس نے وہاں سے اس کو اب جملہ سن لیں عزیزو، جنہوں نے درباروں سے قرآن لیا والدین کو الگ کر دیا، جنہوں نے اہل بیت سے قرآن لیا قرآن حاضی ہے، قرآن ہادی ہے چونکہ دوسرا سورہ بقرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ کتاب وہ ہے کہ جس میں ذرہ برابر شک نہیں، یہ ہدایت دیتی ہے کس کو؟ جو غائب پر ایمان رکھے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ ہدایت ہادی ہے، قرآن ہادی ہے، لیکن قرآن کیسا ہادی ہے؟ قرآن خاموش ہادی ہے۔ خاموش ہادی کو سمجھنے کے لیے بولتے ہوئے ہادی کے پاس جانا پڑے گا، اور جب تک بولتے ہوئے ہادی کا دامن نہیں پکڑو گے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اوروں نے کچھ سمجھا، ہم نے سب کچھ سمجھا۔ صلوات بر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دیکھو میری بارگاہ میں آنا تو پیشانی کو سجدے میں رکھ دے۔ اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جب میری بارگاہ میں آؤ تو پیشانی کو سجدے میں رکھو، زمین پہ رکھو۔ جب والدین کے سامنے جاؤ تو وَخْفِضْ جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الْقَوْلِ، اپنی آواز کو بھی نرم رکھنا، اپنے شانوں کو جھکا کر کے جانا۔ یہ عظمت والدین کیوں ہے؟ اور کیا کبھی آپ نے دیکھو جبکہ والدین میں اور ہم میں کوئی فرق ہے؟ بتائیے ہے کوئی فرق؟ بزرگوں سے معذرت کرو، میں اپنے جوانوں سے سوال کر رہا ہوں، مجھے بتائیے کہ والدین میں اور ہم میں کوئی فرق ہے؟ بھئی دو ہاتھ ہمارے بھی ہیں، دو پیر ان کے بھی ہیں، دو ہاتھ ان کے بھی ہیں، دو پیر ہمارے بھی ہیں، دو پیر ان کے بھی ہیں، دو آنکھیں ہمارے بھی ہیں، دو آنکھیں ان کے بھی ہیں، ایک زبان ہمارے بھی ہے، ایک زبان ان کے بھی ہے، دو کان ہمارے بھی ہیں، دو کان ان کے بھی ہیں، مٹی سے ہم بھی بنے ہیں، اور کر رہے ہیں مٹی سے وہ بھی بنے ہیں، لیکن ہم ان جیسے نہیں ہیں، وہ ہم جیسے نہیں ہیں۔ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، یہ تو کہہ دیتا آدمی کہ فلاں کا بیٹا اپنے باپ جیسا ہے، لیکن کسی نے یہ نہ کہا کہ فلاں کا باپ بیٹے جیسا۔ نتیجہ سنیں عزیزو، جب ہم مٹی کے ہو کر کے، ہمارے والدین مٹی کے ہو کر کے، جب ایک مٹی والا دوسرے مٹی والے جیسا نہیں ہو سکتا تو جو نوری ہو لیکن نور کی مخلوق ہو، جو نوری مخلوق ہو وہ ہم جیسی۔ ہمارے والدین ہم جیسے نہیں، ہم والدین جیسے نہیں، اتنا فرق جبکہ ہم بھی مٹی کے وہ بھی مٹی کے، جو صرف لباس بشریت پہن کر آئے ہو۔ کیا معاملہ یہ ہوا عزیزو کہ اللہ نے ایک جگہ قرآن میں اپنے حبیب سے کہا کہ میرے حبیب سے کہہ دو کہ میں تم جیسا ہوں۔ یہ کہا تھا اللہ نے کہ انا بشر مثلکم، میں بشریت کے لحاظ، اب یہی میں مسلمان دھوکہ کھا گیا۔ اللہ نے کہا میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ انما انا بشر مثلکم یوحی الی، آخر والا لفظ چھوڑ دیا۔ مسلمانوں نے یہ لفظ پکڑ لیا، بھائی اللہ کہہ رہا نبی سے، اللہ نے نبی سے کہا ہے کہ نبی ان سے کہہ دو بشریت میں ہم تم جیسے، مگر تم ہم جیسے نہیں ہو، اور اگر ہم جیسے ہو تو یوحی الی، ہمارے اوپر جو ہے وحی نازل ہوتی ہے، تم بھی دکھا دو کچھ۔ ایک سلوات پڑھتے ہیں اور عزیزو، والدین اس عظیم نعمت کا نام ہے، جب تک والدین میں موجود ہے بچے کو کسی طرح کی تکلیف نہیں۔ مقام و مرتبہ، اب آپ اندازہ لگائیں کہ ماں کا مقام کیا ہے،
رسول فرماتے ہیں کہ ماں جس کے پیروں تلے جنت ہے. آپ کے حوالے سے بھی گفتگو کروں بات کے آئے تو والدین کے حوالے سے تلاوت کی تو تھوڑا سا ماں کے حوالے سے بھی گفتگو ہو جائے. احسان کیا ہے؟ احسان جو آتا ہے وہ بالوالد نہیں ہے. اپنے والدین کے اوپر احسان کرتے. احسان ہے کیا؟ تو میری بات کی تائید کریں کہ احسان اگر کوئی کسی کا کام آ گیا تو آدمی کہتا بھائی شکریہ آپ کا احسان. یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہمارا یہ کام کر دیا, آپ نے ہمارا یہ معاملہ حل کر دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت احسان آپ کا. کہا جاتا ہے نہیں کہا جاتا؟ کیا والدین سے ہم یہی لفظ کہہ کر کے احسان چکا دیں گے؟ جبکہ ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے جسم سے نکلے ہوئے پسینے کا ایک قطرہ جو تمہاری پرورش میں پسینہ نکلا ہے, اس پسینے کا ایک قطرہ اتنا بھاری ہے کہ تم اس کا احسان نہیں ادا کر سکتے. اور جس ماں نے 9 مہینے شکم اقدس میں رکھا ہو اور جب اس دنیا میں آیا ہے تو اپنا خون جگر پلا کے ہمیں بڑا کیا. کہاں ایک قطرے کا احسان نہیں اتار سکتے جو خون جگر پلایا. صرف دنیا میں آنے کے بعد نہیں پلایا. آیت اللہ فاضل لنکرانی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مرد کے مقابلے عورت ضعیف جلدی کیوں ہو جاتی ہے؟ گھٹنوں کی بھی پریشانی ہو جاتی ہے, کان بھی کمزور ہو جاتے ہیں. کیوں ایسا کیوں ہے؟ جبکہ مرد زیادہ محنت کر رہا ہے, اتنا بھاگا بھاگا پھر رہا ہے, عورت تو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, زیادہ چلنا پھرنا نہیں. اگر چھوٹا گھر ہے تو زیادہ دوڑ بھاگ والا کام بھی نہیں ہے. بڑا ہے گاؤں میں جیسے بڑی بڑی ہتھیلیاں ٹائپ کی ہوا کرتی تھی تو اس میں چلیے مان لیا کہ آنگن بڑا ہے, جھاڑو لگانا ہے, دودھ تک جانا ہے تو ہو سکتا ہے. اب تو شہروں میں چھوٹے چھوٹے گھر ہیں, لیکن پھر بھی کبھی غور کیا ایسا کیوں ہے؟ آیت اللہ فاضل لنکرانی علیہ رحمہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب شکم اقدس میں بچہ ہوتا ہے اور بچے کو جو غذا دی جاتی ہے, جو پیٹ میں ہے, ماں کے پیٹ میں ہے تو کھانا ہے, بھوکا تو رہنا نہیں. اچھا جو یہ غذا لیتا ہے یہ ہے کیا غذا؟ کیا جو ماں دال روٹی چاول سبزی یا اور دوسری چیزیں کھا رہی ہے کیا یہ غذا؟ اگر اس کا ایک ذرہ بھی بچے کے شکم میں چلا جائے تو پوائزن پھیل جائے گا اور بچہ مر جائے گا. دیکھیے معاملہ بڑا پیچیدہ ہے. بچے کو غذا بھی دینی ہے اور اگر جو ماں کھا رہی ہے اس میں سے ایک ذرہ بھی اگر چلا جائے بچے کے منہ میں اور پیٹ میں تو بچہ ہلاک ہے. اور شکم مادر میں اگر بچہ مر جائے ماں کا کیا حال ہوگا؟ اگر سب ہو جائے گا ماں بھی مر جائے گی. اب غذا بھی دینا, غذا ہے کیا شکم مادر میں؟ شکم مادر میں ہے غذا خون. اب خون دینا ہے کس طرح سے کہ غذا پہنچائی جائے, اس لیے کہ منہ سے خون جائے گا نہیں. خون منہ سے جانا حرام. اگر متوجہ رہے تو غذا بھی دینا ہے اور منہ سے جائے گا نہیں. اگر منہ سے چلا گیا تو حرام. لیکن ابھی تو ایک منزل آتی ہے بزرگوں تو پھر معذرت. ہماری عمر کی ایک ایسی منزل آ جاتی ہے جہاں بات بات پہ یہی تانا ملتا ہے کہ بوڑھے نا خون پی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اور جبکہ خون پینا پلانا حرام ہے. اب بچے کو غذا دینا ہے, دے کہاں سے, کیسے دے؟ آج جو میڈیکل سائنس اپنی ایجادات پہ اپنی ترقیات پہ فخر کر رہی ہے, یہ اللہ نے شکم مادر میں سسٹم بنا دیا کہ ناف کو ویگو بنایا, ناف کو ویگو بنایا, اس کے ذریعے سے خون جاتا ہے. اب وہ جسم کی نشو و نما بھی ہو رہی ہے اور حلال طریقے سے جا رہا ہے. اللہ نے بتا دیا کہ جیسے پیٹ میں بچے کو ہم نے غذا خون دیا ہے حلال کر کے, اگر دنیا میں آنے کے بعد بچے کو, جوان کو, بوڑھے کو خون کی ضرورت پڑے تو پلایا نہیں جائے گا. یہ سسٹم شکم مادر میں بنا دیا. آپ اندازہ لگائیں کہ ماں کا مقام و مرتبہ کیا ہے. اگر ماں ناراض ہو جائے, خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد
جائے تو جنت تو بہت دور کی بات ہے، خوشبو جنت سے محروم۔ اب جملہ سنے، پسند آ جائے تو بزرگوں سے دعاؤں کا طالب ہوں، اپنے جوانوں سے دعا۔ کیا کہا نبی نے؟ اگر تمہاری ماں ناراض ہو جائے تو جنت تو بہت دور کی بات ہے، خوشبو جنت سے محروم۔ ہم جیسے گناہگاروں کی مائیں اگر ناراض ہو جائے تو ہم جنت کیا، خوشبو جنت نہیں بھیا۔ ہم جب ہماری ماؤں کا یہ مرتبہ ہے تو اگر مادر حسنین کسی سے ناراض ہو، اگر حسنین کی ماں کسی سے ناراض ہو جائے تو لاکھ رضی اللہ لکھتے رہو۔ اب جب تک مادر حسنین راضی نہیں ہوگی نہ رسول راضی ہوگے نہ اللہ راضی ہوگا۔ ایک سلوات پڑھو گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ماں فقط اور فقط شکم مبارک میں 9 مہینے رکھتی ہے، اور باپ دنیا میں آنے سے پہلے سے لے کر اپنی آخری سانس تک اپنی اولاد کو ذہن میں رکھتا ہے۔ یہ ہے باپ کہ ماں 9 مہینے شکم مبارک میں رکھے، اور وجود شکم مبارک میں آتے ہی باپ نے ذہن میں بچے کو رکھا، چاہے لڑکی کی صورت میں دنیا میں آئے یا لڑکے کی صورت میں آئے۔ لیکن ابھی تو ہوتا کیا ہے، ہمارا مزاج کیا ہے، ہماری ذہنیت کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے، ہمارا طریقہ کیا ہے کہ جب اس دنیا میں آ گئے ابھی ہم کسی لائق نہیں ہیں۔ توجہ چاہو، 2 سال کے تھے مثال کے، باپ ہمارا مزدور ہے، اور آج کے دور میں تو اسے بھی روزگار کا بڑا صاحب محمد تک چل رہا ہے۔ صبح آدمی جاتا ہے، شام میں اگر 500 روپئے لے کے آ گیا تو بڑا مزدور ہو گیا، مل جائیں اگر تو دیکھیے میں بھی مزدور میں جانتا ہوں، اگر شام کو 500 روپئے لے کے آ گیا تو سمجھیے بڑا خوش نصیب۔ ایک شخص ہے 200 روپئے اس کو مزدوری ملی، باپ دیکھیں باپ کسے کہتے ہیں، شاید وہ کسی لائق کو کہا۔ اب وہ چلا سائیکل سے جاتا تھا مزدوری کرنے، 200 روپئے شام کو ملے۔ اب جب وہ وہاں سے کام ختم کر کے وہ 200 روپئے لے کے چلا تو راستے سے اس نے سامان خریدنا شروع کیا، آٹا بھی لینا، دال بھی لینی، چاول بھی لینی، سبزی بھی لینی، تیل بھی لینا۔ اس نے 150 روپئے خرچ کر سامان لیا، گھر کے لیے 50 روپئے بچے۔ اتفاق سے جیسے ہی گھر سے کچھ قدم دوری پر تھا، چوراہے پہ تھا کہ سائیکل پنچر ہو گئی۔ پنچر کیا ہوگی؟ ٹائر پھٹ گیا۔ اب وہ دکاندار کے پاس پہنچا، اس نے دیکھا، کہا بھائی 30 روپئے کا ٹائر پڑے گا۔ کیونکہ اسے یہ فکر ہے آج اگر ٹائر نہیں بنوایا تو کل ہم کیسے جائیں گے۔ اس نے ٹائر بدلوا لیا، اب اس کے پاس 20 روپئے تھے۔ جیسے ہی گھر کے نکڑ پہ آیا، گلی کے موڑ پہ آیا، ایک پھل والا کھڑا، سیب تھے، پہنچا اس کے پاس، کہا بھائی سیب کس ریٹ کا دے رہا ہے، کیا بھاؤ؟ اس نے کہا صاحب 80 روپئے کلو ہے۔ اب اس نے سوچا کہ 20 روپئے ہے میرے پاس، 80 روپئے کلو۔ ایک سیب اٹھایا، اٹھا کر بھیا ذرا اس کا وزن کرو۔ اس نے دیکھا کہ وزن کیا کرنا، 20 روپئے دے۔ توجہ تھا، اس کا وزن کیا کرنا، 20 روپئے دے دو۔ فوراً نکالا، کس کے لیے لیا؟ اپنے لیے، بیوی کے لیے؟ نہ اپنے لیے نہ بیوی کے لیے، بیٹے کے لیے۔ وہ ایک سیب لیا، لے کر کے گھر آیا، آنے کے بعد دیکھے فریج ہے نہیں، کھانے کے لالے تو گھر میں چراغ جل رہا ہے، موم بتی جل رہی ہے، اتنا تو ہے نہیں کہ وہ میٹر لگوا لے یا پڑوس سے 1000 روپئے مہینے کی لائٹ لے، چراغ جلا رہا، موم بتی جلا رہا، کچھ نہیں کھانا۔ اب اس نے اس کو دھویا، صاف کیا، صاف کرنے کے بعد چھیلا، چھیل کر کے پیس بنائے۔ بنانے کے بعد بیٹے کو لے کے اٹھایا، اٹھا کے اپنے زانو پہ بٹھالا۔ ابھی قاعدے سے کھا نہیں پا رہے ہیں، ایک پیس اٹھایا، منہ میں لگایا، ہم نے چوسنا شروع کیا۔ باپ نے مسکرا کے آواز دی، اپنی شریک حیات کو دیکھا، میرا بیٹا سیب کھا رہا ہے۔
باپ نے کیا کیا؟ اپنے سارے ارمان قربان کیے، ساری آرزویں، ساری خواہشات، ساری تمنائیں، ساری خوشیاں قربان کی، کس کے لیے؟ مجھ جیسے نالائق کے لیے۔ دیکھیے بات میں ایسے ہی کرتا ہوں۔ اب جب یہ نالائق اپنے اعتبار سے کسی لائق ہوا، باپ نے پڑھا کر کے لکھا کر کے کسی لائق بنایا۔ اب مثال کے طور باپ نے سب کچھ اپنا قربان کر کے IAS بنا دیا، تو سب سے پہلا جملہ ہمارا کیا ہے؟ اگر کسی نے کچھ کہا تو ماں میرے باپ نے میرے ساتھ کیا ہی کیا؟ اب میں جو جملہ استعمال کرتا ہوں وہ استعمال کر لوں۔ ہم جب پرو بازو کے ہو جاتے ہیں، پھڑپھڑانے لگتے ہیں، تو سب سے پہلا جملہ ہماری زبان پہ یہ آتا کہ باپ نے ہمارے ساتھ کیا ہی کیا۔ ایسے موقع پہ میں کہتا ہوں بالکل صحیح کہہ رہے ہو، باپ نامی بیوقوف شخص، یہ حقیقت ہے کچھ نہیں کیا اس نے۔ کچھ نہ کرنے کے باوجود، جملہ سنے جوانوں، کچھ نہ کرنے کے باوجود باپ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آدھار کارڈ میں آئی کارڈ میں ولدیت کا خانہ خالی نہیں چھوڑا۔ سب سے بڑا احسان باپ کا یہ ہے کہ اس نے ولدیت سے محروم نہیں رکھا۔ میرا کچھ کرے یا نہ کرے عزیزو، یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ باپ موجود ہے اور آپ کے ولدیت کا خانہ خالی ہے، تو معاشرے میں نہ ہم سر اٹھا کے چل سکتے ہیں، نہ ماں منہ دکھانے کے لائق۔ یہ احسان ہے یا نہیں ہے باپ کا؟ ایک سلوات پڑھ دے مجھے۔ اب اس نے اتفاق یہ تھا کہ ہمیں سروس مل گئی، میں بیٹھے اور کامیاب ہو گئے۔ کامیاب کس کے بدولت ہوئے؟ فقط ڈگری کے بدولت۔ اب ادھر ماں اور باپ کی دعائیں ہیں۔ پہلے میں یاد آ گیا مولا کائنات فرماتے ہیں کہ بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس کی ماں موجود ہو اور وہ دوسرے سے کہے میرے حق میں دعا کر۔ کامیاب ہو گئے، سروس مل گئی، ہم یہی کانپور میں پہنچتے ہیں، آتے جاتے ہیں، نکلتے ہیں تو چوراہے پر جو والے ہیں سبھی جانتے ہیں بھائی حالانکہ دیتے ہیں کہ مزدور کا رہتا ہے، آج ماشاء اللہ کامیاب ہو گیا۔ اب ہم نے کیا کیا؟ باپ نے میرے ساتھ کیا کیا تھا کہ اپنے ہاتھ سے چھیلا، آگے بنائی، قاشے بنائی، اپنے دانوں پہ بٹھال کر کے ایک ایک مجھے کھلایا۔ اب ہم پھڑپھڑانے لگے جب پروازو نکل آئے اور سروس مل گئی۔ اب ایک دن دماغ سے ہم چوراہے سے نکلے، ایک پھل والے نے کہا سرکار بڑے اچھے سیب ہیں، ایک پیٹی لیے جائیے۔ میں نے فوراً نوکر سے کہا، میں نے کہا ایسا 2 پیٹی سیب لے لو، پیچھے ڈگی میں رکھ لو۔ بھائی صاحب کا آرڈر ہے، ادھر اس نے 2 پیٹی سیب لیے اور ڈگی میں ڈال لیے۔ میں نے وہیں سے پیسے پکڑا، کتنے؟ اس نے کہا تھا 1500۔ میں نے وہ 1500 روپے پکڑا دیا۔ اب میں چونکہ مجھے معلوم تھا کہ میرے باپ نے 20 روپے کا ایک سیب لیا، سب سے پہلے تو ذہن میں یہ ہے کہ ابا نے تو 20 ہی روپے کا لیا تھا، ہم نے تو 1500 روپے کا لیا۔ سب سے پہلے احسان ذہن میں یہ آیا کہ ابا نے 20 کا لیا تھا، ہم نے تو 1500 روپے کے لے لیے۔ اب پہنچے گھر، نوکر سے کہا کہ دونوں پیٹیاں اتار کے ابا کے کمرے میں رکھ دینا، ابا سے کہنا کہ کھاؤ، دوستوں کو کھلاؤ، کب پڑ جائے پھر بتا دینا۔ خدا کی قسم سیب رکھے رہیں گے، آم رکھے رہیں گے، انار رکھے رہیں گے، باپ چھوئے گا نہیں۔ کیوں؟ باپ ہمارے سیب اور انار کا محتاج نہیں ہے، وہ تو یہ چاہ رہا ہے کہ بیٹا پہلو میں بیٹھ جائے۔ اس کی لالچ نہیں ہے کہ وہ 2 پیٹی سیب یا 4 پیٹی انار یا 6 پیٹی آم جو ہے بیٹے نے ہمارے کمرے میں رکھوا دیے ہیں۔ محلے کے جتنے بھی ہمارے پرانے ساتھی ہیں وہ سب بیٹھتے ہیں آ کر کے، تو لہٰذا ہم چھیلیں گے، انہیں بھی کھلائیں گے اور ہم بھی کھائیں گے۔ پتہ کیا ہوگا؟ کیوں نہیں کھا رہا؟ وہ اس لیے نہیں کھا رہا کہ ہر آنے والا ایک مزاج کا نہیں ہے۔ دوست ایسے بھی کہا یار تم تو بچپن میں خریدت لگائے رہا کرتے، آج تمہارے بیٹے کو اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ تمہارے پاس 2 منٹ کے لیے بیٹھ جائے۔ اور سن لیا عزیزو،
بس آخری بات ہے، چونکہ معذرت چاہوں گا، بیٹی کی طبیعت مجھے ڈاکٹر کی وجہ آج 3 دن سے مسلسل باغ مسجد میں منا بھائی 9:30 بجے پہنچا تھا، پھر وہاں سے ڈاکٹر کے لے گئے. جیسے ایک سلوات پڑھتے ہیں، آپ کبھی موقع دیں گے تو بات یہیں سے آگے بڑھاؤں گا. باپ اور ماں کب مر جاتے ہیں؟ قبرستانوں میں جو ہم کتبے لگاتے ہیں اس میں تاریخ وفات لکھ دیتے ہیں، 2010 2011 2012 2015 2020. یہ ساری تاریخیں جھوٹی، چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آن لائن چل رہی ہے، ویڈیوگرافی ہو رہی ہے، اس میں کہہ رہا ہوں یہ 80% تاریخیں جو ہے یہ جھوٹی ہیں. مولوی صاحب بتائیے، 2014 میں باپ کا انتقال ہوا، 2020 میں ماں کا انتقال ہوا، 2018 میں ابا کا انتقال ہوا، 2025 میں اماں کا انتقال ہوا، سب جھوٹی. ماں باپ اس دن مر جاتا ہے جس دن اولاد نے جھڑک دیا، ماں اس دن مر جاتی ہے جس دن گھور کر کے دیکھ لیا. یہ لاش ہوتی ہے زندہ کی جو ہمیں ہو. آپ اگر ہم نے ایک لمحے کے لیے ان کی طرف گھور کر کے دیکھ لیا، وبالوالدین احسانا، بات تو ختم کر رہا ہوں، والدین کے ساتھ احسان کریں. کیا ہے احسان؟ احسان یہ نہیں ہے کہ ہم نے اگر انہیں ایک گلاس پانی پلا دیا تو احسان کر دیا، بلکہ احسان بمانی حسن سلوک، بیہیویئر بن کے جائیے. آپ کا اخلاق ایسا ہو کہ والدین آپ کو دیکھ کر کے خوش ہو اور آپ کا چہرہ آپ کی نگاہ والدین کے چہرے پر پڑے تو آپ خوش ہو جائیں. نظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. النظر الی کعبۃ عبادت، کعبے کی طرف دیکھنا عبادت. النظر الی مصحف عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت. اب آخر میں کہا النظر الی والدین، وجہ والدین عبادت. اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا کریں کہ اسی 15ویں پارے کی پورے بنی اسرائیل کی 24ویں ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اتنا ہو کہ اس آیت کو کیا ہے معنی اس کے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگارا اسی طرح سے والدین کو رحم کر جس طرح سے بچپنے میں ہمارے. لیکن ہم والدین کے ساتھ نہیں کر سکتے کہ احسانات اتنے ہیں، اگر والدین چاہ لیتے تو ایک لمحے میں ہمیں پتہ دنیا میں آ رہے ہیں ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے. ساری رات ہم کیا کرتے ہیں. اکثر بچے ایسے ہوتے ہیں کہ رات کو بہت زیادہ پریشان کرتے ہوتے ہیں، لیکن نہ بات جھڑکتی نہ بات، کیونکہ باپ کو ہو جانا چاہیے ناراض. دن بھر تھکا ہوا گھر آ رہا ہے، آنے کے بعد ابھی اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تو معلوم ہے کہ بیٹی یا بیٹا رو رہا ہے. کیوں رو رہا ہے؟ سر میں ڈالا اور اسی جگہ باپ پڑا ہوا ہے. ہم آفس سے آئے کرا رہا ہے. ہم نے پوچھا ہوم منسٹر صاحب نے کیا بات ہے سب کیوں کرا ہے؟ ارے ان کا تو کام نہیں ہوتی. باپ تڑپ رہا ہے، درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، بخار ہے، چونکہ ہوم منسٹر صاحبہ نے کہہ دیا یار ان کا تو کام ہی ہے. اتنی توفیق نہیں ہے میرے عزیزو کہ ہم جا کر کے باپ کو پوچھیں گے کیا بات ہے، بس ہم پوچھ لیں گے عزیزو وہ صحیح ہو جائے. اگر آپ جا کر کے ایک مطلب لیجیے، میں اپنے جوانوں کو گزارش کروں گا کہ جن کے والدین موجود ہیں اللہ ان کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر بنائے. میرے جوانوں کبھی والدین کو تنگ نہ کرنا، اس لیے کہ اگر والدین کو ناراض کر بس بات ختم. والدین کو ناراض کیا تو آپ کتنی مجلسیں کریں، علم کتنا بڑا علم کیوں نہ اٹھا لیجیے، چاہے کتنی شب داریاں کر لیجیے، حج کر لیجیے، عمرہ کر لیجیے، زیارتیں کر لیجیے، کچھ قبول نہیں. اس لیے کہ اگر اہل بیت اور اللہ کو راضی رکھنا ہے، رسول کو اور اللہ کو راضی رکھنا ہے تو پہلی سیڑھی ہے والدین. اگر آپ کے والدین آپ سے راضی ہے تو اللہ بھی خوش ہے، رسول بھی خوش ہے، اور جب رسول خوش ہے تو معنی سی بات ہے کہ زہرا بھی آپ سے راضی ہے، حسنین بھی آپ سے خوش ہے. آپ کی مجلسیں کرنا مختصر مجلس ہے وہ ان کی نگاہ میں بڑی مجلس ہے.
والدین ناراض ہیں، آپ نے 50,000 کا تبرک کاٹ دیا اور والدین کھانے کے لیے لقمہ نہیں دیا، آپ کو 50,000 اور اسی جگہ آپ والدین کو بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ میں 5 روپے کچھ نہیں تھا، پانی خالی پڑا، تو آپ کا پانی اللہ اور رسول کی نگاہ میں اتنا عظیم ہے کہ 50,000 کے تبرک کو فیل کر دیا۔ بس واقعہ یاد آ گیا، والدہ کے حوالے سے سنا کے بات تمام کر دو۔ جناب اویس قرنی کون ہے؟ صحابی رسول ہے، غالباً یمن کے رہنے والے، آئے پیغمبر کی خدمت میں، پیغمبر جنگ احد کے لیے جا رہے ہیں، دیکھا کہ لشکر تیار ہے، قریب پہنچے، پہنچنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول دل تو چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ چلتے اور اسلام کی حمایت میں دشمنوں سے مقابلہ کرتے۔ پیغمبر نے کہا کیوں نہیں جا رہے؟ جانتے تھے پیغمبر، لیکن ہمارے اور آپ کے بتانے کے لیے پیغمبر نے پوچھا، اویس کیا بات ہے، کیوں نہیں جا رہے؟ اللہ کے حبیب ماں ہے، ضعیف ہے، نابینا ہے، میرے علاوہ کوئی نہیں۔ اب اجر و ثواب سن لیجیے عزیزوں، جیسے ہی کہا پیغمبر نے کہا اویس الٹے پیر اپنے وطن جاؤ اور جا کے اپنے ماں کی خدمت کرو، اس لیے کہ ماں کو تمہاری ضرورت ہے، اور بس یہ سمجھ لو کہ تم وہاں ماں کی خدمت نہیں کر رہے، تم ہمارے ساتھ جنگ کر کے اسلام کی حمایت کر رہے ہو، دشمن اسلام کو مار رہے ہو۔ والدین کی خدمت کرنا، والدین زندہ ہیں، پروردگار بہتے اہل بیت ان کے سائے کو سبب دیکھا دے دو، باپ کتنا بھی ضعیف کیوں نہ ہو، اگر گھر میں موجود ہے تو میں بڑی کھا رہا ہوں۔ میں آپ کو بتا دوں، بتا چلوں، آج سے 4 مہینے پہلے میں نے مسجد عالمی کی طرف کس کے بھروسے پر چھوڑی؟ اپنے والد کے بھروسے پر۔ والد کو جیسے ہی معلوم ہوا فوراً فون آیا، چھوڑو مسجد، کوئی ضرورت نہیں نماز پڑھانے کی، جہاں عزت نہ ہو وہاں مت رکنا، اور خرچ کے لیے پریشان نہ ہونا، جتنا بھی تمہارا بچوں کا تمہارا خرچ دے گا ہے باپ، اس کو کہتے ہیں باپ۔ ہم نہیں کر پائیں گے، نہ کر پا رہے ہیں، ہم ساری زندگی چاہ کر کے بھی نہیں کر پائیں گے جو باپ ہمارے ساتھ کر جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر ہم یہ کہیں کہ باپ نے کچھ نہیں کیا، یہ ہم سے زیادہ بدقسمت بدبخت اولاد جو بچنا عذاب الہی ہے۔ باپ کتنا بھی ضعیف کیوں نہ ہو، اگر گھر میں موجود ہے تو اولاد کو ہر اس لڑکی کہ میرا ابا تو موجود ہے، دن بھر کہیں بھی رہے اسے بچوں کی فکر نہیں رہتی کہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو کہ ابا موجود ہے۔ ان سے پوچھے ابھی لوگ کہ جن کے باپ اس دنیا سے بہت سے بدنصیب بچے جو ایسے ہیں کہ جو سورج بھی نہیں دیکھ رہے، تو جانتی نہیں یہ بات کو۔ آج تو اہل بیت کے چاہنے والے کی سارے سوال جنازے میں ماشاء اللہ کافی لوگ آج سوئم کی مسجد سبھی موجود، بچوں کو دلاسا دے، مسجد کی بیٹیاں ہیں تو مسجدات خواتین برادری کی عزیز و اقارب سب چیزیں لگا رہی ہیں، بچوں کو دلاسا دے، مرد ان کے بچوں کو دلاسا دے رہے ہیں۔ جب یہ منظر دیکھو تو کربلا میں ایک بیمار بیٹا دلاسا کہتا ہاتھوں میں ہتھوڑیاں ہے، گلے میں توق ہے، کمر میں لنگر ہے، 11 محرم و قیامت میں صبح ہے کہ عزیزوں چوتھے امام قیدی بنایا گیا تھا، یہ ظالم ادھر سے قافلہ لے کے چلے کہ جدھر شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، ایک مرتبہ جیسے ہی باپ کے لاشے کے پاس یہ قافلہ گزرا، امام سجاد نے باپ کے لاشے کو دیکھا جو بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہوا۔ اب جو زینب نے بھتیجے کو دیکھا، ارے تڑپ گئی میرے لال سید سجاد، ارے تم اپنے آپ کو سنبھالو۔ امام کہتے ہیں بھوپی اماں ارے کیسے سنبھالوں جس کا جوان بیٹا موجود ہو، باپ بے غسل و کفن پڑا۔ بس ایک روایت بات یہ قافلہ وہاں سے چلا کربلا سے چلا ادھر کوفے میں، کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ایک صحابی تھے زہیر قین،
وہ بھی شہید ہوئے. ادھر کوفے میں زہیر قین کی زوجہ نے زہیر قین کے غلام کو بلایا. اگر آپ نے ذرا سا تصور کر لیا تو سمجھتا ہوں دنیا قیامت کی. مالک سبتین میں بھی یہ روایت موجود ہے, بحر الحما میں بھی ہے, بحر المصائب میں. یہ سب اپنی کتابیں ہیں مصائب. جناب زہیر قین کی زوجہ نے غلام کو بلایا. بلانے کے بعد ایک کفن دیا غلام کو. تو کہنے کے بعد کہا ہے زہیر کے غلام یہ کفن لے. پتہ چلا اس لیے کہ حسین نبی کے نواسے ہیں, علی کی بیٹی فاطمہ کے نور نظر ہے. کسی نہ کسی نے کفن دے دیا ہوگا, تیرے آقا کو کوئی نہیں جانتا. یہ کفن لے جا, اپنے آقا کو کفن دے دینا. عزادارو زہیر کا غلام بڑی تیزی سے چلا ہے. اب جو کربلا آیا تو یہاں لاشیں بکھری پڑی ہے. اب جو اس نے دیکھا کہ لاشیں 72 ہے, کفن ایک ہے, اس نے کفن اپنے آقا کو نہیں دیا. ارے کفن لے کے جیسے ہی پھر پلٹا ہے تو پہ اور دروازے پہ پہنچا تھا, پلوان کیا. زہیر کی زوجہ نکلی, غلام کے ہاتھ میں کفن دیکھا. ارے خوش ہو کے کہتی ہے اے زہیر کے غلام, کیا تیرے آقا کو کسی نے کفن دے دیا؟ عزادارو سر پیٹ لیا اس نے. کہا اے مالکا, ارے یہ کفن میں پتہ ہے کیوں لایا؟ لاشیں 72 ہے, کفن ایک ہے. اگر اپنے آقا کو کفن دے دیتا تو روز قیامت نبی کی بیٹی کو کیا منہ دکھاتا؟ اگر زہرا پوچھ لیتی اے زہیر کے غلام, تیرا آقا بہت پیارا تھا, میرا لال میرے